یہ ایک سوال ہے سید مودودی صاحب کی کتاب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، خلافت و ملوکیت، اس کے بارے میں کہ اس میں انہوں نے حضرت عثمان، حضرت معاویہ اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارے میں ان کی حکومت اور ان کے جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، بحث کی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے نبی کے صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، سارے کے سارے عدول ہیں۔ میں اور آپ اس لائق نہیں کہ ہم کھڑے ہو کر ان پر کلام کریں، ان کے کیڑے نکالیں، اور ان کے جتنے واقعات موجود ہیں وہ تاریخ کی کتابوں میں ہیں۔ قرآن اور حدیث کا تو اللہ نے ذمہ لیا ہے، اس کی حفاظت کی ہے، لیکن تاریخ یہ تو بہت بعد میں لکھی گئی۔ سید مودودی صاحب خود کہتے ہیں کہ اگر تم تاریخ کے واقعات کو حدیث کی طرح ٹٹولنا چاہو گے، حدیث کی طرح چیک کرنا چاہو گے، اس پر بھی ائمہ حدیث کے ان اصول و قواعد کو لاگو کرو گے تو 90% تاریخ برباد ہو جائے گی، تاریخ بچے گی نہیں۔ ٹھیک ہے، لہذا اس پہ اگر تم کہو کہ جو آپ نے یہ تاریخ کی روایت سنائی ہے اس کا راوی جو ہے جس سے بیان کر رہا ہے اس کے مرنے کے بعد پیدا ہوا تو اس پر وہ حدیث کے قوانین کو لاگو نہیں کیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ایک طرف آپ کو دکھ ہے کہ 90% تاریخ برباد ہو رہی ہے، اور ہمیں دکھ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین ہو رہی ہے۔ آپ کو تاریخ کا غم ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی توہین کا غم ہے۔ اور جو قصے اس تاریخ کے حوالے سے، چونکہ تاریخ اس میں شیعوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بعد میں لکھی ہوئی ہے، اس میں حضرت علی، حضرت معاویہ کی توہین، حضرت عثمان کی توہین اتنی ہے کہ یہ پورا صفحہ میں نے بھرا ہوا ہے پڑھ کے، اگر اسی کو سنانا شروع کر دوں تو یہاں پر شاید رات گزر جائے۔ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے دور میں صفحہ 164 ہے، میں ایک دو حوالہ آپ کو دے دوں۔ صفحہ 164 پہ لکھتے ہیں، حضرت معاویہ کے 4 افعال ایسے ہیں، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں حضرت معاویہ کے 4 افعال ایسے ہیں، اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب بھی کرے تو وہ اس کے حق میں مہلک ہے۔ ایک یہ ان کا اس امت پر تلوار سونت لینا کہ انہوں نے امت کے سروں پہ تلوار ڈال لی اور مشورے کے بغیر حکومت پہ قبضہ کیا، یہ کسی کے اندر ایک بھی ہو تو وہ اس کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ اب کیا خیال ہے معاویہ کے اندر وہ 4 گناہ آپ منوا رہے ہو تو نعوذ باللہ پھر اس کی ذات کیا ہوگی؟ اور اس کی اساس ساری تاریخ ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں عثمان نے اپنے قریبیوں کو کسی کو 5 لاکھ درہم دے دیے، کسی کو کتنے درہم دے دیے۔ حضرت معاویہ نے اپنے ہاتھ سے مسلمان قتل کیے، حضرت معاویہ نے حضرت علی پر لعنتیں کی، خطبے کے اندر لعنت کرنا شروع کر دی، اور مختلف چیزیں، مختلف بکواسات جو تاریخ کے ذریعے صحابہ پر کی گئی، جس کا اصل مقصد کیا تھا شیعوں کا کہ جب صحابہ کی ذات اور خاصتاً عثمان اور معاویہ کی ذات پر داغ اور دھبے لگ جائیں گے تو معاویہ قرآن کا کاتب ہے، عثمان نے قرآن کو نشر کیا ہے، جب ان دو کی ہستی ہی خراب ہو گئی تو جو قرآن لکھا گیا ان کے ذریعے وہ کیسے محفوظ رہے گا؟ اصل سازش یہ ہے۔ لیکن یہاں پر سید مودودی صاحب نے جو بہت بڑی ٹھوکر کھائی اور ظلم کیا اہل سنت پر وہ یہ کہ حضرت عثمان اور معاویہ کے خلاف تاریخ میں جتنی غلط باتیں منقول تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے بڑے تم طراق سے پیش کی کہ معاویہ نے یوں کیا، پیسے سے لوگوں کو خریدا، فلاں کیا۔ لیکن جب وہی معاملہ حضرت علی کے بارے میں آیا تو فوراً کہتے ہیں کہ تاریخ میں 2 طرح کے واقعات ملتے ہیں، ایک واقعہ حضرت علی کی شان کے خلاف ہے اور ایک واقعہ حضرت علی کی حمایت میں ہے، ان کی شان میں ہے۔ صفحہ 347 پہ لکھتے ہیں جب دونوں طرح کی روایات موجود ہیں اور سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں تو آخر ہم ان روایات کو کیوں نہ ترجیح دیں جو حضرت علی کے مجموعی طرز عمل سے مناسبت رکھتی ہوں، اور خواہ مخواہ وہی روایات کیوں قبول کریں جو ان کی ضد نظر آتی ہوں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے علی رضی اللہ عنہ وارضا کے لیے جو پیمانہ مقرر کیا ہے وہ پیمانہ عثمان اور معاویہ کے لیے کیوں نہیں کیا؟ عثمان اور معاویہ کے لیے بھی وہی پیمانہ مقرر کیجئے جو آپ نے علی کے لیے کیا ہے، علی کے لیے کوئی اور پیمانہ۔ عثمان و معاویہ کو آپ ظالم، قاتل اور اللہ کی پوری حدود کو تبدیل کرنے والا بنا دیں۔ اگر اس تاریخ پہ بھروسہ کر لیا جائے، میں آپ کو تاریخ سے ایسے واقعات دکھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے اور نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے قرآن حکیم کی
ایک آیت کی تلاوت کی اور آیت کی تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے یہ آیت پڑھی افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى. یہ پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے ان کی تعریف کے جملے اللہ کے نبی کی زبان سے لات منات عزا کے لیے نکلے. جب آپ نے سجدہ کیا کفار و مشرکین خوش ہو گئے، آپ کے ساتھ سجدہ ریز ہو گئے. کیا تاریخ کی اس روایت کو بھی مانو گے؟ تاریخ میں تو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے گھر میں گئے اور زید کی بیوی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد صرف تاریخ کا منہ دکھانے کے لیے اس ظلم کو نقل کر رہا ہوں کہ زید کی بیوی مختصر ترین لباس میں آپ کے سامنے آ گئی. بہت مختصر لباس، ابھی وہ پردہ نہیں کر سکی تھی، آپ داخل ہوئے اور آپ کے سامنے آ گئی اور آپ اس کو دیکھ کر واپس آ گئے. حضرت زید آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں آئے، مجھے پتہ لگا، میری بیوی نے بتایا اور میری بیوی مختصر لباس میں آپ کے سامنے آ گئی. ہو سکتا ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہو، آپ کو بھا گئی ہو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے. اس ظلم کو بھی تسلیم کرو گے؟ یہ بھی تاریخ میں ہے. آپ کو یہ غم ہے تاریخ برباد ہو رہی. تاریخ نے تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا بہتان باندھ دیا. صرف تاریخ نے نہیں باندھا، علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب اس کے اندر بھی یہی قصہ موجود ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید کے گھر گئے اور ان کی نظر زید کی جوروں پر پڑ گئی جو آپ کو بھائی آپ حالت سکر میں تھے، وہ زید کے لیے حرام ہوگی، آپ کے لیے حلال ہوگی. اس بکواس کو بھی تسلیم کرو گے؟ تو جو سید مودودی صاحب نے معیار مقرر کیا علی کے لیے، وہی معیار عثمان اور معاویہ کے لیے کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ شیعوں کو راضی کرنے کے لیے خلافت و ملوکیت تو نہیں لکھی کہ جو بکواس شیعہ کرتے ہیں صحابہ کے خلاف وہی ساری اٹھا کر ایک کتاب کے اندر پیش کر دی؟ صحابہ سے سپاہی ہے قسم سے، ہم مال محمد کے فدائی ہے قسم سے. حق چار یار آقا کے داماد و سسر ہے، صدیق میری جان ہے، ایمان عمر ہے، عثمان میرا دل تو علی میرا جگر ہے، عثمان میرا دل تو علی میرا جگر ہے. راضی ہے خدا ان سے، وہ راضی ہے قسم سے. صحابہ کے سپاہی ہے قسم سے، ہم مال محمد کے فدائی ہے قسم سے. ہم لوگ فدائی ہے سپاہی ہے قسم سے، ہم مال محمد کے فدائی ہے قسم سے. ہرگز نہیں اصحاب کی توہین گوارا، انہی کے لیے کٹنا یہ شیوا ہے ہمارا. ہم لوگ مٹا دیں گے نشان نام تمہارا، ہم لوگ مٹا دیں گے نشان نام تمہارا. توحید کی دنیا میں گواہی ہے قسم سے. ہم لوگ صحابہ کے سپاہی ہے قسم سے، ہم مال محمد کے فدائی ہے قسم سے. رہبر صحابہ دلبر صحابہ، دل میں صحابہ رہبر صحابہ. ہم با صحابہ واہ کے نعرے لگائیں گے، دنیا کو صحابہ کے ترانے سنائیں گے.